یہ صرف ایک جنگ کی کہانی نہیں، یہ ایمان، حکمت اور قربانی کی وہ داستان ہے جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ یہ ہے حضرت خالد بن ولید کی للکار، سیف اللہ کا وہ وار جو دشمن کے جسم پر نہیں غرور پر ہوتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا اور عرب کے ریگزاروں سے نکل کر اسلامی پرچم نے دوسری دنیاؤں کو اپنی عظمت سے روشناس کروانا شروع کر دیا۔ انہی دنوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا، ایک عظیم مارکے کی قیادت کر رہے تھے۔ یہ مارکہ رومیوں کے خلاف تھا، جن کی فوجی تعداد 3 گنا زیادہ تھی۔ مقام تھا شام کی سرزمین، فضا میں غیر یقینی کا سایہ تھا، لیکن ایمان کی روشنی بھی دلوں میں اتری ہوئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید کا چہرہ پر نور تھا جب انہوں نے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ہم دشمن کے لشکر کو نہیں دیکھتے، ہم تو رب کی رضا دیکھتے ہیں۔ اگر ہم شہید ہو جائیں تو جنت ہماری منزل ہے، اور اگر زندہ رہیں تو فتح ہمارا انعام۔ یہ الفاظ صحابہ کے دلوں میں گرمی پیدا کر گئے۔ جو سپاہی پہلے خوف زدہ تھے وہ اب نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے۔ خالد کے الفاظ صرف باتیں نہیں تھے، وہ ایک ایسی للکار تھی جو دلوں میں بجلی بن کر اتری۔ جنگ سے ایک دن پہلے قیصر روم کا ایک سفیر حضرت خالد بن ولید کے خیمے میں آیا۔ اس کے چہرے پر غرور تھا، آواز میں تکبر۔ وہ بولا، قیصر تمہیں سونا، چاندی اور سلطنت پیش کرتا ہے، بشرطے کہ تم اس میدان سے لوٹ جاؤ۔ حضرت خالد بن ولید نے خاموشی سے اس کی بات سنی اور پھر بڑے ٹھہراؤ سے جواب دیا، جا کر اپنے قیصر سے کہہ دو کہ خالد کی تلوار بکاؤ نہیں، یہ تلوار صرف اللہ کے حکم پر اٹھتی ہے، اور آج یہ تلوار تمہارے ظلم کے خلاف اٹھے گی۔ یہ بات سن کر سفیر کا غرور چکنا چور ہو گیا۔ وہ واپس پلٹا اور حضرت خالد بن ولید نے فوراً اپنی فوج کو آخری تیاری کا حکم دے دیا۔ جنگ کا دن آیا۔ رومیوں کے خیمے میلوں دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے سپاہی مکمل جنگی لباس میں تھے، گھوڑے ہنہنا رہے تھے اور ان کا سپہ سالار فوج کی صف بندی کر رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی فوج سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، مجاہدوں، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بدر اور احد کا سبق سیکھا ہے۔ ہماری جنگ دشمن سے نہیں باطل سے ہے۔ آج اگر تم ڈٹے رہے تو اسلام کا پرچم شام کی سرزمین پر لہرا کے رہے گا۔ جنگ کا آغاز نعرہ تکبیر سے ہوا۔ اللہ اکبر کی گونج نے فضا کو چیر کر رکھ دیا۔ حضرت خالد بن ولید اپنے گھوڑے پر سوار دشمن کے قلب پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے رومی لشکر کی صفیں اس مہارت سے توڑیں کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ رومیوں کا سپہ سالار خود حضرت خالد بن ولید کے مقابل آ گیا۔ دونوں نے تلواریں سونٹ لیں۔ وہان نے طنزاً کہا، عرب کے سپاہی، آج تمہاری بہادری کا انجام میرے ہاتھوں ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید نے صرف اتنا کہا، سیف اللہ کا وار صرف جسم پر نہیں تمہارے تکبر پر ہوگا۔ تلواریں ٹکرائیں، گرد و غبار اٹھا اور صرف چند لمحوں میں وہان زمین پر پڑا تھا۔ دشمن کی ہمت جواب دے چکی تھی، وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ جنگ کے بعد حضرت خالد بن ولید نے زمین پر سجدہ شکر ادا کیا۔ ان کے قریب حضرت ابو عبیدہ بن جراح آئے اور فرمایا، اے خالد، تم نے دشمن کا غرور مٹی میں ملا دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے عاجزی سے جواب دیا، یہ میری تلوار کا نہیں، میرے رب کے وعدے کا کمال ہے۔ ہم صرف وسیلہ ہیں، فتح تو اللہ دیتا ہے۔ اس مارکے میں ایک نوجوان سپاہی جس نے پہلی بار جنگ دیکھی تھی، کانپتے ہوئے قدموں سے حضرت خالد بن ولید کے قریب آیا اور اعتراف کیا، اے امیر، میرے دل میں خوف تھا، میں لڑ نہ سکا،
حضرت خالد نے شفقت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، ڈرو مت، ایمان وہ شعلہ ہے جو دل سے خوف نکال دیتا ہے۔ آج تم نے سیکھا، کل تم بھی کسی لشکر کے علم بردار بنو گے انشاءاللہ۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایک سبق تھا کہ فتح تعداد سے نہیں نیت سے ہوتی ہے۔ اس مارکے نے ثابت کیا کہ جب ایمان، اخلاص اور حکمت عملی اکٹھے ہوں تو دنیا کی بڑی سے بڑی سلطنتیں بھی جھکنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نہ صرف میدان جنگ کے ہیرو تھے بلکہ وہ روحانیت، قیادت اور عاجزی کے پیکر بھی تھے۔ حضرت خالد بن ولید جو کبھی ایک کافر لشکر کے ساتھ اسلام کے خلاف لڑے اور پھر ایسا بدلے کہ اسلام کے لیے وہ سب سے بڑی تلوار بن گئے۔ یہ تلوار صرف فولاد کی نہیں تھی، یہ یقین، وفا اور للکار کی دھار تھی، اور جب یہ کسی مومن کے ہاتھ میں آتی ہے تو وہ صرف دشمن نہیں کاٹتا، وہ وقت کا رخ موڑ دیتا ہے۔ قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار ہے۔